بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها واما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر شرم نہیں کرتا کہ مثال مچھر کی دے یا اس سے بھی بڑھ کر، بس جو ایمان لاتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے مکھی اور مکڑی کی مثال دی، جو دراصل مخلوق کے لیے بہت بڑا سبق اور ذریعہ ہدایت تھا اور ہے، تو یہود و نصارہ شیطان کے قبضے میں ان کے قلوب تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خیال صرف اس لیے آیا کہ وہ پہلے سے کفر کی وجہ سے سیاہ دل تھے، ورنہ مالک کے حکم پر ہدایت میں شک و شبہ کرنا یا عقل استعمال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور ظلم ہے۔ انسان کیا شے ہے جو مالک کے متعلق قانون وضع کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس میں حکمت ہے، اسی میں بڑائی ہے، اسی میں علم ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ مشرکین مکہ، جن کے دل و دماغ پر شیطان کا قبضہ تھا، دماغی طور پر ختم ہو چکے تھے اور سمجھنے کی استعداد ختم ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلے ہی کہ ان کے دل پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ اور مہر ہے، وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ حقیقت میں ان کی حیثیت گونگے، بہرے اور اندھے سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے خالق مالک کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے مٹی، پتھر اور تانبے کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے تھے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں یہودی عالم آیا اور کہا کہ آپ کے مسلمان علماء اگر میرے سوال کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پوچھا کون سے سوال ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ تیسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ حضرت امام اعظم اس وقت جوان تھے، سنا تو فرمایا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ مولویوں تم نہ گھبراؤ، سیدھے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے اور کہا کہ کرو سوال، میں جواب دوں گا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تم سوالی بادشاہ کے ساتھ تخت پر نہیں بیٹھ سکتے، نیچے اتر کر سوال کرو اور میں تخت پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ شرط صحیح تھی، مان لی گئی۔ اس نے وہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہی کر رہا ہے کہ مجھے تخت پر بٹھایا اور تم کو سوالی بنا کر کھڑا کیا۔ دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 10 سے پہلے کیا ہندسہ ہے؟ اس نے کہا 9، اس سے پہلے 8، اس سے پہلے 7، پھر 6، پھر 5، پھر 4، پھر 3، پھر 2، پھر 1۔ پھر اس نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں، بس ایک ہی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں، بس شروع اور آخر سب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ تو امام اعظم نے ایک موم بتی منگوائی اور جلائی، پھر اس پادری سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا منہ کدھر ہے؟ اس نے کہا سب طرف۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف ہے، اور وہ لاجواب ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی مثال دی کہ جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، دیکھو ان کے منہ پر مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اٹھا سکتے، ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہو، اگر مکھی اٹھا کر لے جائے تو نہیں چھین سکتے۔ اسی طرح یہودیوں کو مثال دی کہ یہ تمہاری
سکیمیں اور سازشیں مکڑی کے جالے کی طرح بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے سب بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مثالیں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی ہدایت ہیں، مگر جن کے دل سیاہ تھے وہ بجائے ہدایت پکڑنے کے ہنسے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کے اور زیادہ شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے یہ زیادہ مغضوب ہوئے، اور مومنین جنہوں نے آمنا و صدقنا عرض کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور زیادہ بہربار ہوئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن حاصل وہی کرتے ہیں جن کے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں، اور جن کے سینے سیاہ ہوتے ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ بجائے ہدایت پانے کے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کے متلاشیوں کو چاہیے کہ سینوں کو صاف کریں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔